اچھا لیکن بریک پہ جانے سے پہلے لوگ بہت حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد شیخ رشید صاحب کی اور فواد چودھری صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات کو، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ نالاں ہیں عمران خان صاحب اپنی پارٹی لیڈرشپ سے کہ انہوں نے صحیح رول پلے نہیں کیا، تو ان کو عہدے دیے جا سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب واپس پارٹی میں آ سکتے ہیں۔ اس میں میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ملنے تو چلے گئے جی مگر پچھتائیں نہ، ہے نا، کیونکہ جپی جپی پھر پانی شروع کر دیا۔ اور میں نے یاد دلایا تھا کہ شیخ صاحب کا دکھ ہی ہے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ نے مجھے چلے میں بٹھا دیا۔ تو پھر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کیوں آپ نے غلط فہمی تھی، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ضرور بندے ہیں جی، مگر آپ نے یہ ڈسٹنکشن نہیں کریٹ کی بٹوین دا لیڈر آف دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ پرماننٹ ہوتی ہے، چیفس آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انسٹیٹیوشن تو پرماننٹ ہے نا۔ تو یہ صاحب جو تھے ہی واز آلویز انسٹیٹیوشن کے آدمی، جی جی، مگر انہوں نے، اور جب انسٹیٹیوشن ایک چیف کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی تو ان کے لیے فرق نہیں تھا، مگر یہاں کیا ہوا کہ عمران خان اور چیف کے آپس میں درمیان میں پرابلم ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، چیف کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ بھول گئے ایک ایلیمنٹری پرنسپل کہ فوج کے اندر چیف از ایوری تھنگ، آپ کے دل میں جو بھی ہو، آرڈر از آرڈر، چیف از چیف، ٹھیک۔ تو اس لیے یہ بھول گئے کہ ان کو چیف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس کا وہ مطلب ہوتا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا خیال تھا میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں اور چیف کے خلاف میں عمران خان کے ساتھ مل کے چیف کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ وہ فیل ہو گئے نا، اگر کامیاب ہو جاتے تو بڑی زبردست بات ہی، مگر جب فیل ہو گئے تو پھر چلا کاٹنا پڑا۔ تو اب یہی ہے کہ اب میرا خیال ہے یہ غلطی نہیں کریں گے شیخ صاحب، اگر یہ غلطی نہیں کریں گے، اس میں سبق سیکھ گئے ہیں اور خود کہتے ہیں میں سبق سیکھ گیا ہوں، تو پھر یہ عمران خان کو کیوں ملنے گئے؟ کیونکہ ظاہر ہے چیف کو تو یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی، تو پھر شاید کہا گیا ہو کہ جاؤ مل لو، یہی اشارہ تھا، تو شاید جاؤ مل لو، جپی شپی پاؤ، ہم سے انسٹرکشنز لیا کرو اور جاؤ اپنا رول ادا کرو، خان نو سمجھاؤ، بشرا بی بی خان نو سمجھاؤ، گڈا پور جی خان نو سمجھاؤ، لائن لگی ہوئی ہے لوگ خان کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے، سمجھے۔ ایک اور آگے، ہاں ایک اور اس میں آگے فواد چودھری صاحب بھی ہیں اس میں، بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، خان کے اوپر گھیراؤ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ابھی تک سب ناکام ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ خود ہی وجہ خان کیریج نہیں آندا نا، نہیں آندا، مس کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے، خان سمجھتا ہے کہ کون کون ہے۔ ٹھیک، اب آپ کا خیال ہے جب شیخ گیا اس کے پاس جپیاں ڈالنے کے لیے، خان کو نہیں پتا ہونا کتوں آ رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ رپورٹ کیا ہے شیخ رشید صاحب نے کہ کم بات ہوئی ان سے، عمر ایوب صاحب سے زیادہ بات کرتے رہے عمران خان صاحب، سنب کیا نا جی۔ اچھا، آپ کے خیال میں یہ اپنی انٹینسٹی میں ایک سخت ڈیمانڈ ہے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا؟ اب آئیے آپ دوسری بات جو سول ڈس اوبیڈینس، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی ان کو۔ ایک طرف وہ ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی تھریٹ کر رہے ہیں۔ یہ نیگوسیشن کے اندر یہ جو تھریٹ والی بات ہوتی ہے نا، اس کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیگوسیشن کرنے جا رہے ہیں اور آپ کہیں یہ کریں، نہیں تو میں یہ کر دوں گا، تو پھر وہ دوسرا بندہ کہتا ہے پھر کر لے۔ تو یہ جو ہے نا سول ڈس اوبیڈینس کی، یہ ایک پتہ اس وقت نہیں چلنا چاہیے تھا۔ اس وقت یہ چاہیے تھا کہ میرے ڈیمانڈز یہ ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو کہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہو، اور ایک یہ کہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اور ان کو چاہیے تھا ان کی لسٹ بھی بنا کے دے دیتے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں یہ سیاسی قیدی ہیں، اچھا، ان کو آپ رہا کریں، اور اس کے بعد ہم سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ مگر یہ کہہ دینا کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو میرے پاس ایک اور پتہ ہے میں وہ کروں گا، آئی تھنک دیٹ واز اٹس بیڈ ٹیکٹکس۔ اچھا، یہ اس سٹیج پہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس سے پہلے تو ظاہر ہے جس طرف وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں یا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں یا جہاں سے ڈیمانڈز منوانا چاہ رہے ہیں وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا، تو پھر اس لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں سول نافرمانی کی، اور اب وہ 5 رکنی کمیٹی بھی بنا رہے ہیں جس میں بیرسٹر گوہر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈیمانڈز پیش کی ہیں، ابھی تو ایک دن ہوا ہے ڈیمانڈز، آج کیسے فیصلہ کر لیا کہ جی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیے نا، یو ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو دس نا۔ آپ نے کمیٹی بنا دینی تھی، بنا دی آپ نے ڈیمانڈ، کمیٹی کو چاہیے تھا ڈیمانڈ پیش کرتے، گورنمنٹ سے رابطہ کرتے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کرتے، پھر اگر اس کے بعد بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جواب نہ آتا، کوئی ان کی طرف سے پیش قدمی نہ ہوتی، تو پھر یہ کمیٹی آ کے کہتی
خان صاحب ہم نے ایک پوری کوشش کی ہے اور گورنمنٹ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر یہ کہتے ہیں اچھا میں نے تو کوشش کی تھی, میں نے کوئی اور بات نہیں کی, اچھا چلیں پھر اب یہ ہے کہ میں آپ کو 7 دن دیتا ہوں, آپ جو میں نے ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کریں, نہیں تو میں سول ڈس اوبیڈینس کروں گا. اور وہ ایک ہی کھاتے میں سارا کچھ کر دیا تو دس از ناٹ, اس کے ساتھ بات آگے نہیں بڑھے گی. مجھے کوئی اگر تھریٹ کرے گا نا تو میں نہیں بات کروں گا, مگر اگر میرے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کرنا چاہتا تو میں کروں گا. اگر نیگوسیشن بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس وقت کوئی تھریٹ آتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا, مگر ساتھ ہی تھریٹ کر دینا آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. مرحلہ وار جانا چاہیے تھا. تو یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے, عمر ایوب خان صاحب ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب, اسد قیصر, اس کمیٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سیاسی رہنماؤں؟ ٹھیک ہے, آئی تھنک اس میں لائرز بھی ہیں کیونکہ لائرز کو آرگیو کرنا آتا ہے اور سیاستدان کو بھی آرگیو کرنا آتا ہے, تو میرا خیال ہے اٹس اے مکسچر آف لائرز اینڈ پولیٹیکل سیوی پرسنس. اچھی بات ہے, گڈ کمیٹی. تو کیا حکومت اب انگیج کرے گی ان رہنماؤں کے ساتھ, اس کمیٹی کے ساتھ؟ کرنا چاہیے. اچھا پھر مگر یہ میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. پارلیمنٹ میں جائیں, کھڑے ہوں, اسپیکر سے رابطہ کریں کہ ہم نے کمیٹی بنا لی ہے, وی وانٹ ٹو ڈسکس دیز ایشوز. ہم کھڑے ہو کے یہاں اسپیچز بھی دیں گے اور آپ بھی کوئی کمیٹی بنائیں تاکہ وی کین ٹیک دیز میٹرز فردر. اچھا, لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کا مطالبہ مذاکرات کا کیا ہے, کن سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہی ان کو مینڈیٹ ملے گا, اور جہاں گارڈین میں ایک مضمون چھپتا ہے کہ فوجی قیادت آمادہ نہیں ہے بات چیت کے لیے, تو پھر ان مذاکرات کی کیا حیثیت, مینڈیٹ کس کے پاس؟ نہیں, بڑا اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب مختلف مواقع پہ کبھی کہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, کبھی کہتے ہیں پارلیمنٹ میں بات کریں, کبھی کہتے ہیں کمیٹی بنائیں, کبھی کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, کبھی کہتے ہیں ہم نے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, کبھی کہتے ہیں ریئل پاور ہولڈر سے بات کرنی ہے, اور آج ایک نیا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی ہے. تو اسٹیک ہولڈرز تو پھر بہت ایک جنرل سی چیز ہے نا, ہم بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان آل دس. میڈیا از اے اسٹیک ہولڈر ان دا اسٹیبلٹی آف دا کنٹری اینڈ ڈیموکریسی. تو اس طریقے کے ساتھ تو بہت سے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا کہ یہ اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے پارلیمنٹ, اسٹیک ہولڈر سے مراد یہ ہو سسکتی ہے گورنمنٹ, اسٹیک ہولڈر سے مراد ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ. تو جو بھی تیار ہے ان سے بات کرنے کے لیے, یہ کمیٹی کو کہا گیا ہے جڑا بھی آندہ انہوں دے کے بیٹھ جاؤ جا کے. تو سو ڈیلیبریٹلی اس نے اسٹیک ہولڈرز کیا ہے. ٹھیک, اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا, اوپن اینڈڈ چھوڑا ہے. تو اس کا مطلب ہے اب جو اگلا موو ہوگا وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا کہ وہ بھی اس کو اب کہیں نہ کہیں سے تو آئے گا نا, یہ آنا چاہیے. اور اگر پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے تو پھر زیادہ چانس ہے کہ آئے گا. اگر پارلیمنٹ کے باہر یہ بیٹھ کے اور انتظار کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ملنے آئے گا تو شاید کوئی نہ ملنے آئے. مگر اگر یہ اسپیکر کے چیمبر پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کمیٹی بنا لی ہے, یہ ہمارے ڈیمانڈز ہیں, جواب دیں, تو پھر جواب ملنا پڑے گا نا. اچھا سر صاحب, ایک حکمت عملی بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈسکس یوں ہو رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر بہت نرم لہجہ اختیار کر کے بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے جو عمران خان صاحب سے منسوب بیانات چلاتا ہے وہ بہت سخت زبان استعمال کر رہا ہے, اور ایک بار پھر ڈائریکٹ مخاطب کر رہے ہیں, اور باقاعدہ نام دیا جا رہا ہے, لقب دیا جا رہا ہے موجودہ قیادت کو. دوسری طرف اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریمیٹنسز کو محدود کر دیں, ہم اوورسیز پاکستانی سے اپیل کریں گے جب یہ بات ہماری نہ مانی گئی, اور بائیکاٹ مہم چلائیں گے. آپ کو پتہ ہے ایک بائیکاٹ مہم پہلے سے چل رہی ہے, اور اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے بھی آگے جائیں گے. یہ تو ایک باقاعدہ تھریٹ ہے, اتنا بڑا تھریٹ, جب آپ پہلے بھی ایک مہم چلا رہے ہیں جس کو آپ اون نہیں کر رہے لیکن چل رہی ہے, تو اگلا مرحلہ کیا ہوگا اس سے بھی آگے جانے کا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ جو ہے نا کہ بوائیکاٹ کریں آپ اور ریمیٹنسز نہ بھیجیں, محدود کریں, دونوں چیزیں فیل ہو جائیں گی. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا بیکلیش آئے گا, بہت سے لوگ یہ بات پسند نہیں کریں گے کہ اسپیشلی کہ ریمیٹنسز نہ بھیجیں. سب کو پتہ ہے ریمیٹنسز کیوں آتی ہیں, اس لیے تو نہیں آتی کہ عمران خان کہتا ہے واپس پیسے پاکستان بھیجیں. وہ تو جب بھی کہتا ہے پاکستان پیسے بھیجیں تو وہ ڈھیلا نہیں آتا. پہلے بھی تو خان صاحب نے کہا تھا نا میں جب پرائم منسٹر بنوں گا تو میں اتنے ارب ڈالر لے کے آؤں گا. جی وہ سعید صاحب نے بھی کہا تھا, ڈھیلا نہیں آیا. 100 ارب ادھر, ہاں بڑے بڑے لوگ بڑھ کے مارتے ہیں, کچھ نہیں آتا. لوگ پیسے پاکستان بھیجتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے, ان کی دیکھ بھال کے لیے, اور یہ بیشتر لوگ یہ لوگ غریب لوگ ہیں جو کہ وہاں کماتے ہیں اور پیسے بھیجتے ہیں اپنے خاندان کے لیے. اور اس وقت جو پاکستان کے اندر زیادہ تر جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آ رہی, وہ آ رہی ہیں کنزمپشن کے لیے. یہ جو پیسے آتے ہیں نا, اس کے ساتھ لوگ فونز خریدتے ہیں, ٹیلی ویژن خریدتے ہیں, بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں, اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑا اوپر کرتے ہیں. تو اور انویسٹمنٹ نہیں ہے, اس کنزمپشن. یاد ہو نا کہ اس کے ساتھ فیکٹریاں لگ رہی ہوں, ان ریمیٹنس کے ساتھ فیکٹریاں نہیں لگ رہی. وہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ
خرچ ہو رہا ہے, اس کو روپیز میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے, وہ خرچ ہو رہا ہے. اسی لیے آپ جب جاتے ہیں تو شاپنگ مالز بھرے ہوئے ہیں مڈل کلاس. ابھی فار ایگزامپل آپ بڑے سے بڑا شاپنگ مال چلے جائیں, وہاں آپ کو امپورٹڈ چیزیں جو بڑی مہنگی ہوتی ہیں وہ کم نظر آئیں گی, لوکل چیزیں بہت سی نظر آئیں گی. اب سارا زیادہ تر لوکل سٹف آنا شروع ہو گیا. دبئی میں آپ چلے جائیں گے سارا کچھ ہی امپورٹڈ ہے. تو اب وہ لوکل سٹف کیا ہے, بہت سارا سٹف یہ ہے جو کہ یہاں خود بنتا ہے یا چائنا سے آ رہا ہے, اور وہ سستا مال ہے نا. اٹس ناٹ گریٹ فیشن برانڈس, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریمیٹنسز تو بڑھ رہے ہیں, ان حالات کے اندر بھی ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں, اور وہ اسی لیے بڑھ رہے ہیں کہ اچھا ریٹ مل رہا ہے, اور لوگ جو باہر کما رہے ہیں وہ اپنے لوگوں اپنی فیملیز کے لیے, والدین کے لیے, بھائیوں بہنوں کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی ہیلتھ کے لیے وہ پیسے بھیج رہے ہیں. پرانے زمانے میں تو یہ تھوڑی سے پیسے آتے تھے فار پراپرٹی ڈیولپمنٹ, وہ بھی آج کل بند ہے. آپ کو پتہ ہے یہ سارا ایشو آف فائلر ہے نان فائلر, اور اس کے اوپر بھی جو ٹیکسز لگ رہے ہیں, تو پراپرٹی بھی گری ہوئی ہے, وہاں بھی پیسہ نہیں جا رہا. اور زیادہ پیسہ جو ہے وہ جا رہا ہے شاپنگ میں, یا اب جو زیادہ پیسہ بچ گیا وہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی جانا شروع ہو گیا ہے. اسی لیے اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے. بٹ تو یہ نہیں رکے گی, یہ ہوگا, خان صاحب کہے یا نہ کہے. اسی طریقے سے جو بوائیکاٹ کی بات ہوتی ہے نا, وہ بہت ہارڈ کور لوگ ہوتے ہیں, وہ چند دن کے لیے بوائیکاٹ کر دیتے ہیں, بھئی فلانے کا برانڈ نہیں لینا ہے. اب فلسطین کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بہت سے جوئش سپلائرز ہیں یا مینوفیکچرز ہیں, کچھ لوگوں نے بوائیکاٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی جوئش پروڈکٹس ہم نہیں خریدیں گے, یا اسرائیلی جس کے ساتھ تعلق ہے تو یہ ہم نہیں کریں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ زیادہ افیکٹو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ خان صاحب کی یہ جو کال ہے نا, ریمیٹنسز نہ بھیجیں, دس ول ناٹ ورک. اوکے. اور 13 دسمبر کو یوم شہداء پشاور میں منانے جا رہے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. مین وائل بشرا بی بی کا ایک ویڈیو میسج سب کے سامنے آتا ہے, اور وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگی نہیں, وہ جو خان کے لیے نکلے تھے وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی, ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی. اب آپ کے خیال میں بشرا بی بی نے وہاں پر جو لواحقین تھے ان کو 1 کروڑ روپے کے چیکس بھی دیے ہیں, یہ کس حیثیت میں بشرا بی بی یہ باتیں کر رہی ہیں, اور کیا وہ 13 تاریخ کو جو یوم شہداء ہے اس میں بھی شرکت کریں گی؟ کیا پی ٹی آئی میں کوئی بڑی سرجری ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ ان سے منسوب یہ بیانات بھی چلائے جا رہے ہیں کہ لیڈرشپ ڈی چوک سے کیوں غائب تھی, اس کی تحقیقات ہوں گی. اور بانی کو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, ڈی چوک تو پہنچا ہی کوئی نہیں. عام لوگ جو اسلام آباد کے تھے یا کوئی تھوڑے لوگ جو آئے تھے وہ تو کوئی پہنچ گئے ہوں گے ڈی چوک, مگر زیادہ تر لوگ تو کم از کم 3-4 میل دور تھے, یا اس سے بھی زیادہ دور تھے. 1.5 کلومیٹر کہہ رہے ہیں, 1.5-2 کلومیٹر. تو مطلب دیٹس ڈفرنٹ. اب بشرا بی بی کہتی ہے وہ ڈی چوک تھی, تو ہمیں تو نہیں پتا اس بات کا, یہ تو پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے میں ڈی چوک پہنچ گئی تھی. پہلے تو یہی سنا تھا کہ وہ ڈی چوک سے کافی دور ہیں, وہ سینٹورس مال ہے یا وہاں پلازا ہے یا وہاں کہیں پہنچی ہوئی ہیں, اور وہاں سے پھر جب چلی گئی تو چلی گئی وہاں سے. اب وہ کہہ رہی ہیں میری گاڑی پہ بھی فائرنگ ہوئی ہے. پھر وہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں یہ کنٹینر سے اتر رہی ہیں اور وہ پھر گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں, اس کے بعد کنٹینر جل رہا ہے. اب وہ پتہ نہیں وہ صحیح وہ فیک ہے یا نہیں, مصدقہ ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے وہ کیا نہیں ہے. تو اس قسم کی کنفیوژن ہے. مگر اب بشرا بی بی نے پہلی دفعہ کہا میں تو ڈی چوک پہنچ گئی تھی. مگر یہ دس از ناٹ سو امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ, انہوں نے جو الزام لگایا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہاں تو کوئی نہیں تھا, سب بھاگ گئے تھے, مجھے چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اور وہ اپنے لیڈرز کے اوپر الزام ہے, عام عوام کے اوپر نہیں ہے. اچھا, لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ میں اکیلی رہ گئی تھی, لیڈرز کہاں تھے. تو آئی تھنک دس از یہ جو بشرا بی بی اور علیمہ بی بی نے جو کود گئی ہیں انٹو دا پالیٹکس آف دا پی ٹی آئی, اس کے ساتھ کافی انسٹیبلٹی ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں. گروہ بندی شروع ہو گئی ہے اور ڈفرینسز شروع ہو گئے ہیں. جو پی ٹی آئی کی وہ لیڈرشپ جس کو عمران خان نے منتخب کیا تھا, وہ تو 100% ناراض ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم وی ور دا لیڈرز, ہم سب کچھ تھے, اور ہمیں تو یہ دونوں خاتون جو ہیں انہوں نے ہمیں بائی پاس کر دیا, اور خان صاحب جو ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. خان صاحب بھی تو چپ ہے نا قسم. جی وہ ٹویٹس میں بھی بشرا بی بی کی حمایت کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بریف ٹھیک نہیں کیا یا وہ حقائق سے آگاہ نہیں تھے بیرسٹر گوہر. اچھا, تو مطلب ہے کہ پی ٹی آئی میں آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کے اندر بہت پھوٹ پڑی ہوئی ہے. اچھا, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. اس کی جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ خان صاحب خود ہیں. میں سمجھتا ہوں خان صاحب چاہتے ہی ہیں کہ اس طریقے سے یہ پارٹی رہے, کہ جب چاہیں وہ اس کو جس طرف چاہیں لے جائیں.
اگر لچک دکھانی ہے تو ایسے لیڈرز پر رکھے ہوئے ہیں جو لچک دکھاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے. پھر اگر تھوڑی سی ہارڈ لائن لینی ہو تو ایسے لیڈرز رکھے ہوئے ہیں جن کو آگے کر دیا جاتا ہے, وہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے تو ایسے لیڈرز ہیں, ان کو تھوڑی سی اہمیت دے دی جاتی ہے, چلو بات کرو. تو اس کے اندر پھر آپ دیکھیے نا, گنڈا پور صاحب ہو گئے, بیرسٹر سیف ہو گئے, جی ایسے لوگ ہیں. پھر ایک دو اور بیرسٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان کا ایک جاب لگا ہوا ہے. اسی طریقے کے ساتھ پھر مراد سعید ہے اور اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ گرجتے رہتے ہیں. اور پھر بالکل ہی دور آؤٹ سائڈ پاکستان ایک ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جن کو ڈسکریڈٹ نہیں کیا جا رہا یا ان کو نکالا نہیں جا رہا فرام دیو, جو لگے ہوئے ہیں اور وہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں. اور جو لوگ یہاں سافٹ لائن لیتے ہیں ان کے خلاف وہ لگے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے اس وقت it's in a bad way, frankly. It's not acting like a cohesive political party.